الحمد لله حمد الشاكرين الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام سامعین و حاضرین، 46ویں سحروزہ طریق ساز عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بڑے تزک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی، کائنات کے رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت سمجھنے کے لیے اگر انسان ایک حدیث کے اوپر غور کرے تو یہی حدیث اس کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک احدهم ما ادرک مد احدهم ولا نصیبہ۔ اے لوگو، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، ان کی توہین نہ کرو، تنقیص نہ کرو، تبرہ نہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتا ہے، اس کے مقابلے میں میرا صحابی اللہ کی راہ میں جو کی مٹھی یا آدھی مٹھی خرچ کرتا ہے تو وہ احد پہاڑ کے برابر تمہارے خرچ کیے ہوئے سونے سے زیادہ افضل ہے۔ اور احد پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، میلوں پھیلا ہوا ہے۔ جو شخص اس کے برابر سونا خرچ کرے وہ صحابہ کرام کے اجر و ثواب کو جو کی آدھی مٹھی یا ایک مٹھی کے برابر ہے وہ پھر بھی پہنچ نہیں سکتا۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جسے کائنات کے رب نے محمد کریم علیہ السلام کے لیے خود چنا۔ لوگوں نے کوشش کی، سفر کیے، لیکن وہ صحابی نہ بن سکے۔
सुवैद बिन गफला, इमाम सुनाबही के वाक़यात आप उलमा से सुनते रहते हैं। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुन नास करनी, ऐ लोगों बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे बाद आने वाले बेहतरीन दौर के लोग हैं, फिर उनके बाद आने वाले बेहतरीन दौर के लोग हैं। सहाबा इकराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आखिरी सहाबी तक जितने सहाबा हैं वो सब उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का की तफसीर है कि मोहम्मद के सहाबा पक्के सच्चे पक्के मोमिन हैं। उनके ईमान के बारे में शक करना, उनके ईमान को निशाना बनाना, अपने ईमान को मशकूक करने के मुतरादिफ है, इसलिए कि नबी मुकर्रम की सच्ची मोहब्बत इंसान को तभी हासिल होती है जो जब वो सहाबे मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत करता है। अगर कोई ये समझता है कि मैं सहाबा इकराम पे तनकीद कर लूंगा, तनकीस कर लूंगा, उनकी तौहीन कर लूंगा, इसके बाद भी मैं मोमिन हूं, कायनात के रब की कसम, जो शख्स भी असहाबे मोहम्मद की तौहीन करता है, तनकीस करता है, तवल्ला करता है, वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा इकराम आसमान हिदायत के सितारे हैं और ये वो सितारे हैं जिन्होंने अपनी ताबनाकियों से, ज़ियाबाशियों से इस कायनात को मुनव्वर किया। आज इस दौर में कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं, काले दिलों वाले, काले लिबास वाले, काली शक्ल वाले, काली अकल वाले, जो उठते हैं और कातले रही खानुल मोमिनीन, वालिए शाम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के ईमान को निशाना बनाते हैं। अभी चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी की एक रुकन शहला रज़ा मीडिया में आके कहती है कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख में कोई जिक्र नहीं है, हुकूमत नहीं है। मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूं कि इनकी जुबान को लगाम दो, रोको, नहीं तो यूथ फोर्स के जवान शहीद शहबाज इसी जुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल देंगे। हज़रात, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। खान साहब महंगाई ले आओ, बढ़ा दो, पेट्रोल महंगा कर दो, घी महंगा कर दो, दालें महंगी करो, हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब भी असहाबे मोहम्मद के ऊपर तवल्ला किया जाएगा, तौहीन की जाएगी, पाकिस्तान के अंदर उन्हें निशाना बनाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से एहसान इस शहीद के, ये रूहानी फर्जंद अल्लामा अब्दुल वकील सिद्दीकी के ये गैरतमंद बेटे इंशाअल्लाह असहाबे मोहम्मद के दुश्मनों को निस्तो-नाबूद कर देंगे। और साथ दोगे, हाथ उठा के वादा करो, और साथ दोगे और दिफा करोगे और निकलोगे और लड़ोगे इंशाअल्लाह। क्यों लड़ेंगे, क्यों निकलेंगे? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, ला तसुब्बु असहाब मोहम्मद, ऐ लोगों मोहम्मद के सहाबा को बुरा भला मत कहो। आज
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو نشانہ بناتے ہو، آج ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو نشانہ بناتے ہو، اور ظالموں آؤ اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، تکریم، مقام، مرتبہ تو سنو۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم و کوثر سے، لؤلؤ مرجان سے دلی ہوئی زبان نبوت سے مدینہ منورہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو، جو شخص سب سے پہلے کیسر کے مدینہ کے اوپر حملہ کرے گا یا بحری لشکر کے ذریعے نکلے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی جنت کو واجب قرار دیا ہے۔ پہلا اسلامی بیڑا، پہلی بحری فوج لے کے کوئی نکلا تھا تو ابو سفیان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ کائنات کے امام دعا کرتے ہیں، اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا، اے اللہ اسے عذاب سے بچا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ خلفائے راشدین کے بعد میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بہتر اور کوئی حکمران نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے عمر بن عبد العزیز اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، امام احمد فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں، تقوی، زہد، للہیت ایک طرف، دوسری جانب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے ہیں، ان کی ناک کے اندر جو غبار، جو مٹی داخل ہوتا ہے، وہ عمر بن عبد العزیز کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ساری زندگی کسی کو سزا نہیں دی، لیکن اس شخص کو کوڑے لگوائے تھے جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی تھی۔ آپ 20 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، تقریباً 65 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ قبرص، رکہ، مراکو، سجستان، سندھ کے علاقے اگر کسی نے اسلامی حکومت میں شامل کروائے تھے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج اہل بیت کی محبت کی آڑ میں سیدنا حسن بن علی، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی محبت کی آڑ لے کر ہم تمہیں تبرہ نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، شخصیت ہے جنہوں نے کوفہ کے اندر سیدنا معاویہ کو بلا کر اپنے بابا علی کا منبر پیش کیا تھا۔ کائنات کے امام کی جو پشین گوئی تھی اس کو پورا کیا تھا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اے لوگوں میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ نے چاہا کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ وہ تو اکٹھے تھے، وہ یکجان تھے، وہ ایک جسم کی طرح تھے، ان کا مقصد صرف اسلام کی سربلندی تھا، وہ اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔
اہل حدیثوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھا کرتے تھے. آج تم بھی ایک وتر پڑھتے ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا گیا کہ معاویہ ایک وتر ادا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، انہو فقیہ، وہ فقیہ ہے، ان کے اوپر بات نہ کرو. آج کس طرح لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے گئے پاکستان میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے محرم کے ایام میں یہ گستاخیاں کی جاتی تھیں، لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے آئے دن ان مقدس ہستیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن آج خانپور کے اس وسیع و عریض پنڈال میں علامہ